جہاں پھر اور کے ظلم و جہاں پھر اور کے ظلم و ستم کا بول بالا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. روزی کا ضامن اللہ ہے، وہ کہیں سے دے دے گا، آپ کو احساس نہیں ہوگا، آگے پیچھے وہ آدمی سمجھا نہیں، چلا گیا جنگل میں، ایک دن رہا کھانا نہیں ملا، دوسرے دن رہا کھانا نہیں ملا، تیسرے دن رہا کھانا نہیں ملا، اب سوچنے لگا یا اللہ وہ مولانا تقریر کر رہے تھے کہ روزی اللہ دے دیتا ہے، تم کیوں اتنا پریشان ہو، اور میں جنگل میں 3 دن سے ہوں، کھانا مل نہیں رہا ہے۔ آگے بڑھا، کنواں نظر آیا، اس کنویں کے پاس جا کر کے بیٹھا، ہل چلانے والے لوگ کھیتوں سے ہل چلا کر آتے تھے اور وہیں پر ستو بنا کر کے کھاتے تھے۔ اب یہ آدمی اسی کے پاس گیا اور کھانسنا شروع کر دیا، کھانس رہا ہے۔ تو جو ستو کھا رہا تھا وہ آدمی سمجھ گیا کہ لگتا ہے اس آدمی کو بھوک لگی، تو کسان بھائی نے آواز لگائی کہ بھائی کھانستے کیوں ہو، آؤ بیٹھو میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ یہ تو 3 دن کا بھوکا تھا، ایک ہی لقمہ میں پورے ستو کو کھا گیا۔ اب وہ آدمی پریشان ہوا کہ یا اللہ میں تو شامل کیا تھا اس کو، پورا کھانے کے لیے تو نہیں بولا تھا۔ خیر سمجھ گیا کسان کی یہ زیادہ بھوکا ہے، کھا لیا۔ سال بھر کے بعد اس ہرنا میں جلسہ ہوا اور وہ آدمی اس مولانا کے انتظار میں تھا کہ وہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ اتفاق سے وہی مولانا کو بلایا گیا جو پچھلے سال بھی بلایا گیا تھا، اور روزی روٹی کے بارے میں ان کی تقریر ہوئی تھی، اور مولانا ایک ہی تقریر جانتے تھے، پھر وہی تقریر شروع کر دی۔ جب مولانا پہنچے اس بات پر کہ میرے بھائی روزی دینے کا ضامن اللہ ہے، روز تم کہیں رہو روزی پہنچ جائے گی، وہ کسان انتظار کر رہا تھا کہ کب مولانا اس بات پر آئے کہ میں کچھ بولوں۔ اب مولانا جیسے کہنے لگے روزی کا ضامن اللہ ہے، وہی دیتا ہے جہاں سے چاہتا ہے، وہ کسان وہ انسان کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا او مولانا صاحب رک جائیے رک جائیے، آپ پوری بات کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کہا کیا ہوا بھائی؟ ارے سب کچھ ہوتا ہے مگر کھانسنا پڑتا ہے، 3 دن بھوکا تھا، جب تک کھانسا نہیں اس وقت تک کھانا ملا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں پتہ یہ چلا کہ انسان کام کر رہا ہے تو اس کام کے پورے وصول اور ضوابط کے ساتھ جب کام کرے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی اس، لیکن شرط یہ ہے کہ اس اعتبار سے اپنے قدم کو جمائے، اس اعتبار سے اپنی نیت کو برقرار رکھے،
تو اس لیے میرے دوستو آپ سے کہنا یہ ہے کہ آپ جہاں ہیں وہیں رہیے، مگر سادگی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ رہیے، تاکہ کچھ اچھا بول دیا جائے اور پھر نیپال سے انڈیا چلا جائے ہو گیا انشاءاللہ ہوگا۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو دنیا کے اندر آزمائش کے لیے بھیجا، اور جو انسان آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے وہی اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے اے میرے بندو، دنیا میں ساری نعمتیں میں نے تمہارے لیے عطا کی ہے، مگر ان نعمتوں کا استعمال کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ سامان سے لے کر آج انسان عبادات سے لے کر اللہ کے احکامات سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لے کر جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ تک آ جائیں تو تہیا کر لو کہ آج سے سنت نبی کو استعمال کریں گے انشاءاللہ، اور پچھلے گناہ کو ہٹا کر دم لیں گے، قسم خدا کی پرانے گناہ مٹ جائیں گے اور نئی عبادت سے نئی زندگی شروع۔ مگر اگر آپ نے یہ خیال کیا کہ ہم جلسہ میں جائیں گے، گھومیں گے پھریں گے، تقریریں سنیں گے اور یوں ہی پھر واپس ہو جائیں گے، تو سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ کا مجمع ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نکل کر جا رہے تھے، جانے کے بعد مزاج بدل گیا، جانے کے بعد کچھ معاملات الگ ہو گئے، جب لوٹ کر آتے ہیں یا نبی اللہ آپ کی مجلس میں رہتا ہوں، ایمان کچھ رہتا ہے، آپ کے پاس سے چلا جاتا ہوں، ایمان میں چینجنگ آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حنظلہ میری صحبت میں رہو گے تو معاملہ کچھ اور ہوگا، صحبت سے نکل جاؤ گے معاملہ کچھ اور ہوگا۔ بے شک پتہ یہ چلا کہ انسان کا ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ اگر ماحول صحیح رہا، اگر اللہ والوں کی صحبت رہی، علماء دین کی صحبت میں انسان زندگی گزارا، تو قسم خدا کی وہ گناہ والی بات نہیں کرائے گا، وہ جوا کھیلنے کی بات نہیں کرائے گا، وہ تھیٹر نوٹنکی کی بات نہیں کرے گا، وہ شراب خوری کی بات نہیں کرے گا، بلکہ وہ یہ کہے گا جو اللہ کا حکم کہتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، آج دنیا کے حالات سے انسان دوچار ہو چکے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ والی زندگی جو اللہ بتائی ہے، ہمیں ضرورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار کیا ہے، اس طریقے کے اعتبار سے ہم صحابہ اس لیے کامیاب تھے کہ سرکار مدینہ کی سنت پر گامزن رہے، اور اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو کتنے بھیجے تھے؟ 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، لیکن ذرا وہاں چلو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تاریخ اٹھا کر دیکھو، پتا چلے گا کہ سیدنا آدم علیہ السلام یہ پہلا نبی، انسان میں پہلا انسان، نبیوں میں سب سے پہلا نبی، اور سب سے پہلی شادی بھی اگر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ لیکن میرے دوستو تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا نہیں، پڑھایا نہیں، جانکاری نہیں دی، حق اور باطل کے بارے میں سمجھایا نہیں، اس وقت تک اللہ نے آدم علیہ السلام کو نبی بنایا نہیں۔ ادریس علیہ السلام کو پہلے سکھایا گیا، بعد میں نبی بنایا گیا، نوح علیہ السلام کو پہلے سکھایا گیا، بعد میں نبی بنایا گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو سکھایا گیا، بعد میں نبی بنایا گیا، حضرت عیسیٰ
گیا، پھر نبی بنایا گیا، موسیٰ کلیم اللہ کو سکھایا گیا، بعد میں نبی بنایا گیا، یہاں تک کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلے سکھایا گیا، بعد بے شک پتہ یہ چلا کہ جب تک علم نہیں اس وقت تک نبی نہیں، پہلے علم ہے بعد میں نبی ہے، اگر علم نہیں ہے تو نبی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالی نے سب سے زیادہ فوکس علم پر کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج مولانا نجم العارفین صاحب نے جو ادارہ کھولا ہے، اس ادارے سے اگر گاؤں کے بچے کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو یہ ادارہ کھولنا کسی مقصد کا نہیں ہے، اور اگر ہمارا بچہ ہماری بچی تعلیم سے آراستہ نہیں ہوتے ہیں تو میرے دوستو دنیا میں اگر سب سے بڑی پونجی ہے تو وہ علم کی پونجی ہے۔ اگر انسان علم حاصل کر لیا تو سب چیز میں آگے بڑھ گیا، اگر علم حاصل نہیں ہوا تو انسان ہر لائن میں جہالت کی زندگی گزارے گا۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچے کو تعلیم دیں، اپنی بچیوں کو تعلیم دیں، پیسے کم خرچ کریں دوسری چیزوں پر لیکن تعلیم پر خرچ کریں، اور اللہ نے دیا ہے تو زکات کے مال سے بچوں کو نہ پڑھائیے، صدقہ اور عشرہ کے مال سے بچوں کو نہ پڑھائیے، اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کا فیس دیجئے، اس کو خوراکی میں رکھیے اور اپنے پیسے سے بچے کو پڑھائیے۔ کمال اس میں ہے، یہ نہ سمجھیے کہ مدرسہ امدادی ہے چلو بچے کو ڈال دیا جائے۔ اگر بچہ ہمارا مالدار ہے، ہمارے ماں باپ مالدار ہیں، اور بچے کو اگر امدادی داخلہ آپ نے کرا لیا، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے اپنے بچے کو فیس دے کر خوراکی دے کر پڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے جب تمام انبیاء کو علم سے آراستہ کیا اس کے بعد نبی بنایا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ علم کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا راستے سے آپ جاتے ہوں گے، بھیڑا چرانے والا بھیڑا چرا رہا ہے، لیکن اس کے من میں یہ سما گیا کہ جب تک بچے کو پڑھا کر میں افسر نہیں بناؤں گا اس وقت تک میں چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ محنت کرتے 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 ایک بھیڑیارا اپنے بچے کو وزیر بناتا ہے، اور وزیر بنانے کے بعد ایک بار لیٹر لکھا کہ اے بادشاہ سلامت، تمہارے دربار میں میرا بیٹا وزیر بن کر کھڑا ہے، میں تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں، تمہاری سلطنت کو دیکھنا چاہتا ہوں، فلاں ٹرین سے فلاں تاریخ میں پہنچوں گا۔ جب بادشاہ کے ہاتھ میں لیٹر گیا، پورے شہر کو بجلی کے کمکمے سے آراستہ کر دیا، قالین سے پورے شہروں کو بچھا دیا، اور سب سے پہلے ریسیو کرنے کے لیے، سب سے پہلے ملنے کے لیے خود آگے بڑھا۔ ٹرین آئی اور چلی گئی، پیسنجرز نکلے اور چلے گئے، پلیٹ فارم خالی ہو گیا، لیکن وزیر کا باپ نظر نہیں آیا۔ بادشاہ نے کہا اے وزیر، لگتا ہے تیرا باپ نہیں آئے گا۔ وزیر نے کہا نہیں نہیں حضور، میرے والد بہت پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ جب بادشاہ نظر اٹھا کر دیکھا تو کہا اے وزیر، وہاں تو ایک ایسا بوڑھا انسان نظر آ رہا ہے جس کے کندھے پر کمبل ہے، پیر کی چپل نکال کر لاٹھی میں لٹکا رکھا ہے۔ وزیر نے کہا وہی تو میرے والد صاحب ہیں۔ تو بادشاہ نے دیکھا تو کہا اللہ اکبر، اے وزیر تیرا باپ کتنا بڑا بے وقوف ہے، اتنی گرمی میں پیر کی چپل لاٹھی میں اور کندھے پر کمبل لگا رکھا ہے، یہ اتنی بے وقوفی تو میں نے دیکھی نہیں، کتنا بڑا بے وقوف ہے، گرمی کیسے برداشت کر رہا ہے۔ لیکن وہ بھیڑیارا تھا، اپنی شکل میں تھا۔ پنجابی اپنے شکل میں ہوتے ہیں، ایک ایمان والا ہی ہے جو دو شکل میں ملتے ہیں۔ کیسے؟ اب میری شکل کچھ اور ہے اور جس کو یہ ہٹا رکھا ہے اس کی شکل کچھ اور ہے۔ چہرہ تو ایک ہی ہے لیکن کچھ شکل میں چینجنگ ہے، کچھ داڑھی والے ہیں اور کچھ بے داڑھی والے ہیں۔
बच्चा रोना शुरू कर दिया। दूसरे दिन भी बहुत रोया, तीसरे दिन भी बहुत रोया। रोते रोते बाप ने सोचा भाई आखिर ये बीमारी क्यों, मैं नहीं था तो कम रोता था, मैं आया हूँ तो ज्यादा रोता है। गया मौलाना के पास, मौलाना साहब अजीब व गरीब मामला है, जब मैं बाहर था तो बच्चा हैरान परेशान नहीं करता था, जब मैं आया हूँ तो रात में सोता ही नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, कोई तरकीब कर दीजिए। मौलाना ने कहा कि ठीक है तरकीब हो जाएगी, मैं जहाँ तक चेकअप में डाला हूँ, चेक कर रहा हूँ, उसमें एक काम करो, थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ाकर 8-10 दिन के बाद मेरे पास आओ। अब वो आदमी 8-10 दिन के बाद कुछ दाढ़ी निकल गई, आया, कहा कि हुजूर दाढ़ी हमने कुछ बढ़ा ली। मौलाना ने देखा, कहा कि एक काम करो 10 दिन और बढ़ा करके आओ। तो कहा कि बड़ी खुजली हो रही है, कहा कि ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी औलाद को खामोश करना है ना? तो हाँ, कहा कि ठीक है तब आओ जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के बाद जब आया तो उसकी दाढ़ी कुछ अच्छी निकल गई थी। मौलाना ने पूछा कि अब बच्चा रात में रोता है या नहीं रोता है? तो उस आदमी ने कहा कि मौलाना अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा मेरा बहुत अच्छा है, अब नहीं रोता है। तो मौलाना ने कहा कि बीमारी नहीं है, बीमारी ये है कि इधर जब वो बच्चा घूमता था, तेरे चेहरे पर हाथ जाता था तो चेहरा प्लेन होता था। अब जाहिर सी बात है प्लेन है, उसको दूध मिलता नहीं था, बच्चा रोने लगता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह नबी साहब की सुन्नत को जिंदा कर लिए हो, अब तुम्हारे हाथ गाल पर, तुम्हारे चेहरे पर हाथ रखता है, पता चल जाता है इधर नहीं इधर है, घूम जाता है, माँ से दूध पी लेता है, बच्चा रात भर सो जाता है। देखिए फर्क कितना पड़ गया। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, चेहरा एक है, शक्ल अलग अलग हो जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि वो भेड़ियारा का बाप जो वजीर बना था, उसने कहा कि बादशाह सलामत मेरा बाप बेवकूफ नहीं है। बेशक हक है। बात समझ में आ रही है? ये दादा की कमी है, मेरे बाप की कमी नहीं है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब बच्चे तालीम से आरास्ता हो जाएंगे, बच्चे तालीम से माला माल हो जाएंगे, शिकायतें दूर हो जाएंगी, हलाल और हराम की तमीज कर लेगा और वो समझ जाएगा कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन हलाल है, कौन हराम है, कौन सच्चाई है और कौन बुराई है, तो वो इंसान जिंदगी अच्छा गुजारने की कोशिश करेगा और दुनिया में भी सुरखरू होगा और आखिरत में भी अल्लाह की रजामंदी हासिल होगी। इसलिए हमें जो जरूरत है उस जरूरत के एतबार से हम अपनी जिंदगी को गुजारे। आज दुनिया के अंदर जहालत समाई हुई है, आज दुनिया के अंदर पामाली और परेशानी समाई हुई है। आखिर क्यों, वजह क्या है? आज अपने घर का हाल आपने देखा, आज आपने सोचा हमारे भाई हमसे क्यों रूठ गया? आपने कभी गौर किया कि हमारी माँ को हमारी बहन से क्यों नफरत हो गई? आपने कभी गौर किया कि भाई को भाई से नफरत क्यों है? बाप बेटे से क्यों भाग रहा है? माँ अपनी बेटी से बगावत क्यों कर रही है? तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये समझ में आना चाहिए कि जितनी जहालत रहती है उतने ही बिगाड़ होता है। जहालत कम हो जाएगी, घर का मुआशरा सही हो जाएगा और इसके लिए हमें जरूरत है काल अल्लाह और काल रसूल की आवाज बुलंद करना। हमें जरूरत है कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे, अल्लाह वाली बात हम समझेंगे। लेकिन आज हमारे समाज के अंदर कुछ रुपये हो गए, पैसे हो गए, अब हम अपने बच्चे को इस तालीम से हटाने लगे और हटाने के बाद इंग्लिश मीडियम में डालने लगे। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले आप दीनी तालीम दीजिए, कुरान वाली तालीम दीजिए, हदीस वाली तालीम दीजिए और जब बच्चा समझदार हो जाए, जान जाए कि कौन गलत है कौन सही है, क्या गलत और क्या सही, क्या हराम और क्या हलाल, फिर उसको आप इंग्लिश मीडियम में डालिए। बगैर इंग्लिश की तालीम के बच्चा अधूरा रह जाएगा, बगैर मैथ का बच्चा कमजोर रह जाएगा। इसलिए उससे पढ़ाकर वकालत की डिग्री दिलाइए, आप पढ़ाकर MBBA डॉक्टर बनाइए, आप पढ़ा करके उससे बेहतर से बेहतर नक्शा निकालने वाला आप इंजीनियर बनाइए। उसको पढ़ाना जरूरी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंडिया के अंदर हाफिज़े कुरान बनकर बच्चे
نیٹ کی تیاری کر کے ڈاکٹر بن رہے ہیں ماشاءاللہ. ہر صوبے میں ایک دو بچہ نظر آ رہا ہے جو حافظ قرآن ہونے کے بعد وہ میٹرک اور انٹر کا ایگزام دے کر نیٹ کی تیاری کیا اور تیاری کرنے کے بعد ڈاکٹر بنا. یہ آپ کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو دونوں ڈگری دلائیں اور خوب اچھی محنت سے دلائیں کہ ادھر قرآن بھی پڑھے اور پڑھنے کے بعد جب اللہ کے دربار میں حاضری ہو تو اللہ تعالیٰ فیصلہ دے او حافظ قرآن تو نے تو قرآن کی حفاظت کی ہے, دنیا میں بھی قرآن یاد رکھا, آج اسی حالت میں میرے پاس آئے ہو, جا تیرے لیے جنت تیار ہے. وہ بچہ جا رہا ہے, ماں یاد آ رہی ہے, والد یاد آ رہے ہیں. جہنمی جس پر جہنم فرض ہے وہ جہنمی جہنم سے وہ بچہ نکال کر کہے گا اے اللہ میں کیسے جنت میں چلا جاؤں, میرے باپ تو جہنم میں جا رہا ہے, میری ماں جہنم میں جا رہی ہے, میرے دادا میرے چچا جہنم میں جا رہے ہیں. اس بچے کے طفیل میں یہ کتنا بڑا اللہ نے یہ پاور دیا اس بچے کے اندر جو حفظ کر کے یہاں سے گیا. کہتا ہے کہ میں جب جاؤں گا جب میرے ساتھ میرے والدین جائیں گے, میرے خاندان والے جائیں گے, اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمایا. لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں مجھے کہنے دو, آج ہمارا علم کمزور ہو رہا ہے, آج امامت کے لیے کوئی امام نہیں ملتا, آج مدرسے میں عالم دین کی کمی ہے. جہاں بھی آپ نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے, کہیں بھی آپ جا رہے ہیں تو بچے ہیں 300 اور پڑھانے والے ہیں 3. آپ امامت کے لیے مسجد میں جائیے تو پتا چلتا ہے کہ 3 مساجد ہیں 4 مساجد ہے متحرنا گاؤں میں, مگر امام ایک ہی مسجد میں ہے. آخر کیوں؟ یہ حافظ قرآن کو آپ نے نہیں سمجھا, آپ نے عالم دین کو کہ رتبہ کو آپ نے نہیں سمجھا. آپ 15,000 روپیہ دے دیتے ہیں, آپ 16-17,000 روپیہ دے دیتے ہیں. 2 بجے رات میں اپنی بیوی کے پاس فون لگا کر وہ امام روتا ہوا نظر آتا ہے. جب بیوی کہتی ہے کہ بچی بیمار پڑی ہوئی ہے, اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں, ہاسپٹلائز کیسے میں لے کر جاؤں, اس کو ہاسپٹل میں کیسے ڈاکٹر سے دکھاؤ, تم پیسہ بھیجتے نہیں ہو. اگر پیسہ بھیجتے تو بچے کا علاج ہو جاتا. ادھر وہ رو رہی ہے اور ادھر یہ امام رو رہا ہے. کوئی گاؤں کا آدمی نہیں سمجھتا کہ اس امام کی کیا ضرورت ہے نہیں ہے. اے میرے دوستوں اور بزرگوں, اس کے دل کو کھنگالنے کی کوشش ہم نہیں کرتے, امام کے عزت و وقار کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ 15,000 سے جب ہمارا گھر کا پیٹ نہیں چلتا ہے, ہمارے گھر کا خرچہ نہیں چلتا ہے, تو یہ امام کما رہا ہے, خدمت کر رہا ہے, اس کا پیٹ کیسے چلے گا. آپ کے گھر سے 10 روپیہ آتا ہے, آپ اس پر کیچڑ اچھالتے ہیں کہ میں منگنی میں نہیں نماز پڑھتا, میں پیسے دے کر نماز پڑھتا ہوں. کوئی آدمی 50 دیتا ہے تو کسی معاملے میں امام کو ٹھوکر مارتا ہے, اس امام کی نظر اتنی گر جاتی ہے تو امام وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اے میرے دوستوں اور بزرگوں, یاد رکھو العلماء ورثۃ الانبیاء. سرکار مدینہ نے کہا ہے کہ یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں اور ہم مذاق میں ان کو تول رہے ہیں, مذاق سے ہم دیکھ رہے ہیں. نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ علماء نہیں ہوں گے. مجھے وہ واقعہ یاد ہے جو میں راستے سے جا رہا تھا اور ایک آدمی ادھر سے مولوی کو تلاشتے پھر رہا تھا, مولوی نہیں ملا. میرا چہرہ دیکھا, سر پہ ٹوپی تھی, فوراً گاڑی رکواتا ہے اور کہا حضرت میری ماں کا جنازہ تیار ہے, نماز پڑھا دیجئے. میں کہا کہ سنو, کیا اس علاقے میں کوئی مولوی نہیں ہے کہ تم مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہو, مجھے تو دور جانا ہے. کہنے لگا اگر ہوتا تو آپ سے میں کیوں کہتا. یہ میرے ساتھ کا معاملہ ہے, ذرا غور سے سننا. میرے دوستوں اور بزرگوں, میری ماں اور بہنوں, ذرا غور سے عبرت کی بات بتا رہا ہوں, ذرا غور سے سمجھنا. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو میں نماز جنازہ کے لیے تیار ہوں. جب میں وہاں پہنچا, جنازہ تیار ہے لیکن جنازہ پڑھانے کوئی نہیں دے رہا ہے. میں نے پوچھا کہ بھائی جب جنازہ تیار ہے, سارے لوگ جنازہ گاہ میں آ چکے ہیں, تو پھر دیر کیوں کر رہے ہو. اس نے کہا مولانا سب کچھ تو ہو چکا ہے مگر جوتا موزہ چھوٹ گیا ہے, بازار میں لانے گیا ہے, وہ آئے گا میت کو پہنایا جائے گا, اس کے بعد جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی. سوچو ذرا مسلمانوں, یہ میں آنکھوں سے دیکھی بات کر رہا ہوں, میں کسی کی سنی بات نہیں بتا رہا ہوں. جب میں اس جگہ پر گیا, لوگوں کو نصیحت کیا کہ تم کہاں ابھی تک سو رہے ہو, جنازہ تیار ہے اور میت کے پیر میں تم جوتا اور موزہ کا انتظار کر رہے ہو. کیا تیرے پاس یہ پیغام نہیں پہنچا, سرکار مدینہ کی آواز نہیں آئی,
उलमाए रब्बानी तुम्हारे पास नहीं आए? कहा कि मौलाना सदियों से ऐसा ही होता आया है, ये तो पहली बार मौलाना आप ऐसी बात कर रहे हैं। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यहीं तक बात रही है। जब मैं जनाजा पढ़ा दिया, कुछ देर के बाद एक साहब आए, जैसे कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि मौलाना साहब कुछ हालात बताने लगते हैं। मैं एक जगह गया, तकरीर कर रहा था, 1.5 घंटा मेरी तकरीर हुई। तकरीर से जैसे उतरा, एक साहब कहने लगे, हजरत थोड़ी देर मेरे घर में तशरीफ ले चले। मैं कहा कि वक्त कम है, मुझे बेटिया लौटना जरूरी है। कहा कि सिर्फ कदमे मुबारक। अब मैं समझ नहीं रहा था कि आदमी कहना क्या चाहता है। मैं सोचा कि हो सकता है हर आदमी थोड़ी सी नेकी या थोड़ा सा कदम बरकत के लिए डलवा लेता है मुझसे। मैं गया उसके घर, 2 बजे रात में चाय बनवाया, चाय पी रहा था। उसके बाद कहा, हजरत एक बात कही। कहो कहो तक सुनिए जरा। अच्छा कहता, मौलाना साहब एक बात कही। हम कहो ना, तो कोनो से कहवा ना लो, हम गंदा हम कहे जान। अच्छा हमरा बारे में कोई कहलो का तोहरा? वो आदमी कहता कि हमरा बारे में कोई तोहरा से कुछ कहलो? हम गन्ना तोहरा बारे में तो कोई नहीं खे कहले, हम तोहरा के चिन्हत नहीं की, पहचानत नहीं की। हम कहीं का कोनो बात बा बताओ। कहता अच्छा जब नहीं खे कहले लोग तो छोड़ा ना बताओ। हमने बताओ भाई कुछ तो बोलो। तो कहने लगा, जानते हैं रात जो आप तकरीर किए हैं 1.5 घंटा, वो पूरी तकरीर मेरी ही बात किए। मैं कहा अस्तगफिरुल्लाह, मैं 1.5 घंटा की तकरीर आपकी पर कर दिया? कहा कि हाँ, जब आप बोल के चुप होते थे मैं समझता था कोई बता दिया, मगर आप कह रहे हैं कि कोई नहीं कहा है तो बहुत अच्छी बात है। तब मैं कहा कि अब आप एहसास कीजिए कि 1.5 घंटा की तकरीर में आपका कितना बड़ा बड़ा कारनामा है कि जो बात हो रही है आप ही पर जाकर गिर रही है। ऐसा भी इंसान होता है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये समझने वाली बात है। जब हम समझेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा। तो पीछे में कहाँ से उठाया था इसको? 2 मिनट 1 मिनट पहले। हाँ, तो वो आदमी आया, आकर कहने लगा, हजरत एक बात बताई। हम कहने कहो। जानते हैं कि मैयत को टेलर मास्टर से कुर्ता पजामा सिलवा के पहना दिया है। या अल्लाह कैसे पहनाया है? जब इंसान मर जाता है तो कंची से काट कर निकाल दिया जाता है कपड़े। और वो बताने लगा कि ना, हमारा इलाका पूरा ऐसे ही चलता कि उसको टेलर मास्टर से सिलवा कर पहनाया जाता है। अब मुझको थोड़ा सा इसको डाउट हुआ कि भाई मैयत कैसे पहनेगी? तो कहा कि लंबू की तरह खड़ा कर। 2 में से वहां मिले। मेरे दोस्तों, कब्र वहां है जहां मौलवी नहीं है। वहां पूछो जहां ऐसे हालात आ रहे हैं वहां क्या गुजरता होगा, किस तरह से जिंदगी गुजरती होगी। आज हमारे पास जनाजा के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए, इमामत के लिए ये हाफिज़ कुरान जिंदा है, तो हम इनकी कदर को नहीं कर समझते हैं। इनकी तनख्वाह पर बेंड लगा देते हैं। मामला होता है मोहल्ला में, आवाम उठिए के बताओ।